السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 132 ایپیسوڈ نمبر 132 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ میرے ساتھ مل کر محبتوں عقیدتوں کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 7ویں باب سے ائمہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ حکایت نمبر 378، داماد۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دشمنی رکھتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ وہ یہودی کہتا تھا۔ حضرت امام صاحب کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اسے بلایا اور اس سے فرمایا کہ میں نے تمہاری بیٹی کے لیے ایک مناسب رشتہ تلاش کیا ہے، لڑکے میں ہر قسم کی خوبی موجود ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اس شخص نے جواب دیا، بڑے افسوس کی بات ہے، آپ اتنے بڑے امام ہو کر ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک یہودی کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں۔ میں تو ہرگز اس نکاح کو جائز نہیں سمجھتا۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا، سبحان اللہ، تمہاری جائز نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح ایک یہودی سے کر دیا تھا۔ وہ شخص فوراً سمجھ گیا کہ حضرت امام اعظم کس بات کی ہدایت فرما رہے ہیں، چنانچہ اسی وقت اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے متعلق خیال باطل سے توبہ کی اور حضرت امام اعظم کی برکتوں سے مالا مال ہو گیا۔ سبق: ہمارے امام اعظم بہت بڑے امام اور ہادی یعنی ہدایت کرنے والے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کوئی گستاخی اگر کرے تو دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی ہے۔ حکایت نمبر 379، میاں بیوی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک میاں بیوی میں کسی بات کو لے کر رنجش پیدا ہو گئی۔ میاں نے غصے میں کہہ دیا کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا جب تک کہ تم مجھ سے پہلے کلام نہ کرو۔ بیوی نے بھی قسم کھا لی اور کہا، خدا کی قسم، میں بھی تم سے کبھی کلام نہ کروں گی جب تک کہ تم مجھ سے پہلے کلام نہ کرو۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیا، بڑی مشکل میں پڑ گئے۔ آخر میاں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور سارا واقعہ سنایا۔ امام صاحب نے واقعہ سن کر فرمایا، جاؤ ایک دوسرے کو راضی خوشی بلاؤ، تم میں سے کسی کو قسم توڑنے کا کفارہ نہ ہوگا، اس لیے کہ جب تم نے یہ کہا کہ میں تم سے کلام نہ کروں گا جب تک کہ تم مجھ سے پہلے کلام نہ کرو، اس کے بعد اگر بیوی خاموش رہتی تو بے شک تم حانث ہوتے، یعنی تمہیں قسم توڑنے کا گناہ ہوتا، مگر جب اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم، میں بھی تم سے کلام نہ کروں گی جب تک کہ تم مجھ سے کلام نہ کرو، تو اس نے تمہاری قسم کے بعد تو تم سے کلام کر لیا، لہذا تم اسے بلا سکتے ہو۔ سبق: امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا دماغ وہاں پہنچتا تھا جہاں بڑے بڑے محدثین کا دماغ بھی نہیں پہنچتا۔ حکایت نمبر 380، چوروں کا سراغ۔ ایک شخص کے گھر میں چور گھس آئے، گھر والے کی آنکھ کھل گئی، اس نے چوروں کو دیکھ لیا۔ چوروں نے اس ڈر سے
کہ کہیں یہ صبح ہمیں پکڑوا نہ دے، اسے دبوچ لیا۔ اس سے کہا تم یوں کہو کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ یہ لوگ میرے گھر کے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق پڑ جائے۔ گھر والا بیچارہ مجبور تھا، اس نے یہ حلف اٹھا لیا اور کہہ دیا اگر میں کسی کو بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ چور یہ کہلوا کر اس کا سارا مال و اسباب لے کر چلے گئے۔ جب صبح ہوئی تو وہ شخص چوروں کو دیکھتا رہا، مگر حلف و طلاق کی وجہ سے بول نہ سکتا تھا۔ آخر کار وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، پورا واقعہ عرض کر کے کہنے لگا حضور، چوروں کو میں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، مگر وہ ظالم مجھ سے یہ قسم لے چکے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو بتایا کہ یہ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق پڑ جائے گی۔ آپ نے محلے کے معزز لوگوں کو جمع کیا۔ شہر کے جتنے بدچلن اور بدماش لوگ تھے ان کو ایک حویلی میں جمع کرو۔ چنانچہ ان لوگوں نے شہر کے جتنے بدچلن لوگ تھے سب کو ایک حویلی میں جمع کیا۔ ان سے فرمایا کہ اس بیچارے کی اس معاملے میں مدد کرو۔ حضرت امام صاحب نے اس شخص کو جس کے گھر چوری ہوئی تھی فرمایا تم ہمارے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، ہم ایک ایک شخص کو باہر کرتے جائیں گے اور تم سے پوچھتے جائیں گے کیا یہ تمہارا چور ہے؟ اگر وہ چور نہ ہو تو تم نہیں کہتے رہنا، اور اگر وہ چور ہو تو تم چپ ہو جانا، کچھ مت کہنا، کیونکہ تمہاری قسم یہ ہے کہ اگر میں بتاؤں کہ یہ لوگ میرے چور ہیں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ اس شخص نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ حویلی میں سے ایک ایک شخص کو نکالا جانے لگا، ہر شخص کے متعلق اس سے پوچھا جانے لگا کیا یہ تمہارا چور ہے؟ وہ سب کے متعلق نہیں کہتا رہا۔ جب اس کا چور آ جاتا تو وہ چپ ہو جاتا اور لوگ اسے پکڑ لیتے۔ اس طرح سارے چور پکڑے گئے اور وہ شخص طلاق کی مشکل سے بھی بچ گیا۔ سبق: ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی بہترین سمجھ عطا فرمایا تھا۔ آپ مشکل سے مشکل گتھی پل بھر میں سلجھا لیتے تھے۔ حکایت نمبر 381، دوسروں کے لیے کنواں کھودنے والا۔ خلیفہ منصور کا حاجب ربیع حضرت امام اعظم کا بہت بڑا دشمن تھا۔ ایک روز حضرت امام اعظم کو خلیفہ نے بلایا، آپ تشریف لے گئے تو ربیع نے خلیفہ سے کہا اے امیر المومنین، یہ ابو حنیفہ آپ کے دادا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا یہ خیال تھا کہ کسی معاملے میں حلف کرنے والا اگر اس حلف میں 1 یا 2 دن بعد بھی انشاءاللہ کہہ دے تو حلف قائم نہیں رہتا، جبکہ امام اعظم کا یہ قول ہے کہ حلف کے ساتھ ساتھ ہی اگر انشاءاللہ کہیں تو حلف پر اثر انداز ہوگا، بعد میں اعتبار نہیں۔ امام اعظم نے فرمایا اے امیر المومنین، ربیع یہ چاہتا ہے کہ آپ کے لشکر کی گردن کو آپ کی بیعت اور اطاعت سے آزاد کر دے۔ منصور نے کہا یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ آپ کے سامنے تو حلف اٹھا جائیں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور گھر جا کر انشاءاللہ کہہ دیں گے، آپ کی اطاعت سے آزاد ہو جائیں گے۔ سن کر منصور ہنسنے لگا اور ربیع سے کہا اے ربیع، ابو حنیفہ کو کبھی نہ چھیڑنا۔ پھر جب امام صاحب باہر تشریف لائے تو ربیع نے آپ سے کہا کہ آج تو آپ مجھے مروانے ہی والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شروعات تو تمہیں نے کی تھی۔ سبق: ہمارے امام کے بڑے بڑے دشمن تھے، وہ آپ کے ساتھ نئی نئی چالیں چلتے تھے، مگر حضرت امام صاحب اپنی خداداد قابلیت سے اپنے دشمنوں کے اثر کو انہی پر لوٹا دیتے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امام اعظم کا مقلد بنایا ہے۔ اللہ ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی ائمہ اربعہ کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری اور ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور امام اعظم کے صدقے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔